کہاں سے آ رہی تھی گلزمان کے ساتھ؟ اور تم تھی کہاں کل سے؟ تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، ابھی جا کے بتاؤں سراب خان جی کو کل سے حویلی میں نہیں تھی تم اور ابھی چوری چھپے آئی ہو واپس؟ اچھا بتا دو. بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے. خود کو حویلی کے مالکوں میں سے سمجھ رہی ہو. لیکن جو اس حویلی کا مالک اور یہاں کا سردار ہے اس کی مہمان ضرور ہوں. اور آئندہ اگر مجھ سے بدتمیزی سے بات کی تو سر بلند کو بتا دوں گی، اس لیے دوبارہ مت کرنا. اور کون سا ثبوت چاہیے تمہیں اس کی خودکشی کا؟ تم سے ایک لمبی گفتگو کرنی ہے. تم آنا پوری زندگی لے کر. غم اور صدمے میں آپ اتنا کھو چکے ہو لالا، آپ کو صرف خدا ہی بچا سکتا ہے. سر بلند کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، وہ بہت جلد شیر دل کے پاس پہنچنے والا ہے. خان جی، اس سر بلند خان کل چوری چھپے ہمارے علاقے میں گھسایا جی. اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جی. اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ خان جی، ہم نے اس کا پورا تعاقب کیا جی. سر بلند خان ہمارے علاقے میں گھسا ہے؟ لڑکی؟ پوری خبر بھی ہے جی. ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں جی. حجرے میں بانوں کی قرآن خوانی اور دعا ہو رہی ہے، وہاں نہیں گئے؟ وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے شہبانوں کے کمرے میں جانا تھا. آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. اگر آپ کو اور سہراب لالا کو اعتراض نہ ہو، کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں بانوں کے کمرے میں. چلے جاؤ. دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے. اب یہاں پر سر بلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور یہ بات سر بلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا. اور سر بلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے. جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سر بلند. جس کے بعد سر بلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے، اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سر بلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں. وہ کہہ رہا تھا کہ سر بلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سر بلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے. جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو. دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے. دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سر بلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی. جس کے بعد وہ آتا ہے سر بلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے. یہ سن کر سر بلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے.
بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا، اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا، اور آپ کو اب کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا، اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے، اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی۔ جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے، بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا
اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا، اور آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا، اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے، اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی۔ جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے
کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا، اور آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا، اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے، اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی۔ جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا، اور
آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی۔ جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا اور آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ
یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے، جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی، جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے، بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا اور آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا،
جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل زنجیریں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر سربلند کافی زیادہ اداس تھا، کیونکہ بانو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور یہ بات سربلند قبول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا اور سربلند یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بانو خودکشی نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ کوئی خواب دیکھتا ہے جس میں وہ بانو کے ساتھ موجود تھا، جس کے بعد بانو اس میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم سے ایک لمبی ملاقات کرنی ہے، بہت باتیں کرنی ہے تم سے مجھے، تو اپنی پوری زندگی لے کر آنا سربلند۔ جس کے بعد سربلند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ توڑسم خان جو ہے یہ واپس آ چکا ہے اور زعفران خان جو تھا وہ اسے سربلند کے خلاف کر رہا تھا تاکہ یہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سربلند کا وقت اب نہ پورا ہو چکا ہے، وہ بہت جلد اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی شیر دل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر توڑسم خان حیران ہوتا ہے، جس کے بعد زعفران خان یہی کہے گا کہ تم نے جیسے شیر دل کو اوپر پہنچایا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے تم سربلند کو بھی اوپر پہنچاؤ گے۔ جس کے بعد ابھی توڑسم خان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ زعفران خان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ خود کسی کی جان نہیں لیتا ہے، وہ سارے کام اس کے ذریعے کرواتا ہے تاکہ جب بھی کچھ ہو تو پولیس والے اسی کو پکڑ کر لے کے جائیں اور وہ بے قصور ثابت ہو۔ دوسری طرف ربیہ کو ایک دفعہ پھر وہی خواب آتا ہے جو خواب اسے اتنے عرصے سے آ رہا ہے، جس کے بعد ربیہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سراب لالا جو تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سربلند کو اس بات پر یقین آ جائے کہ بانو نے خودکشی کری تھی۔ جس کے بعد وہ آتا ہے سربلند کے پاس اور کہتا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے؟ یہ سن کر سربلند خان کہتا ہے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ بانو کبھی بھی اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ضرور اسے کسی نے مارا ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے نا اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سراب لالا کہتا ہے کہ تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے؟ یہ سن کر سربلند کہتا ہے کہ لالا آپ کو نا بہت تکلیف ہوئی ہے، میں جانتا ہوں بانو سے آپ کا کیا رشتہ تھا اور آپ کوئی بچا سکتا ہے نا تو وہ صرف خدا ہی ہے، کیونکہ آپ غم میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سراب خان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مان کیوں نہیں رہا ہے میری بات۔ دوسری طرف ربیہ کو خواب آتا ہے جس میں وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی تھی اور وہ سراب لالا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بعد ربیہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب سراب خان کا اگلا مقصد اس ربیہ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ
اگر وہ سربلند کی کمر توڑنا چاہتا ہے نا تو اس ربیہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس گھر میں دوبارہ اس کا ساتھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سراب لالا ہے وہ ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔